بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایل نیوز۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ممتاز مذہبی رہنما ہے حضرت مولانا کبیر صاحب۔ بہت شکریہ جی، آج جمعے کا خطبے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہے ہیں مخلوق خدا کا، اور آپ کی آواز میں بڑا درد بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اور بہت کم عمری سے آپ نے رشد و ہدایت کا جو پیغام لے کر اس دنیا کے میدان میں لوگوں کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں، اور عملی طور پر ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس زمانے میں اس فطرے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح ثابت قدم رکھے، اور ہمیں بھی آپ سب کے علماء اکرام کی خدمت کرنے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج اپنے دیکھنے والوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم جناب میر افضل گلزار صاحب نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرا پیغام اپنے ادارے کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے، پبلک تک پہنچائیں گے۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مصروف وقت میں ٹائم نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف افراتفری کی فضا بنی ہوئی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے رہنما اصول جو انہوں نے ہمارے لیے وضع کیے ان کو اپنائیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچے۔ اس کے لیے آپ کا سلیٹ کے لیے مؤثر سلیٹ بہت اچھا کام کرنا ہے۔ اور سیرت کانفرنس کے بارے سے بولیے آپ۔ جی، میرے یہاں ہماری یونین کونسل میں یونین کونسل شوقت آباد میں الحمدللہ ہماری ایک تنظیم ہے سیرت کمیٹی کے نام سے، جس میں پوری یونین کونسل کے جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، خطیب حضرات ہیں، مدرس حضرات ہیں، جتنے بھی ہیں یہاں پر، ان تمام حضرات نے بیٹھ کر یہاں پر متفقہ طور پر اس تنظیم کا بنیاد رکھی، اور یہ تنظیم الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یونین کونسل کے اندر کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ سارے علماء کرام جو کام کرتے ہیں اور مشاورت کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو ہمارے دوستوں نے پروگرام بنایا تھا کہ اس دفعہ سیرت نبی کرتے ہیں ربیع الاول میں، تو زیادہ تر احباب کا پروگرام یہ تھا کہ یہ ہم سامنے افضل آباد چوک میں کرتے ہیں۔ تو پھر موسم کے حالات چونکہ اس طرح کے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پھر وہ مسجد بھی چھوٹی تھی، تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے رائے دی کہ اچھا ہوگا ہمارے پاس ایک بڑی مسجد موجود ہے، بارش ہو جس قسم کی حالات ہوں تو یہاں پر اچھے طریقے سے یہ اس کانفرنس کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ تو سارے ساتھیوں نے رائے تو قبول کر لیا، منظور کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ اب انشاءاللہ پرسوں اتوار کے دن زندگی رہی تو ہمارے یہاں ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک یہ کانفرنس ہوگی۔ اس میں ایک عالم دین پنڈی سے تشریف لا رہے ہیں، اور مولانا شبیر کشمیری صاحب، اور دوسرے مانسرہ کے ہمارے ممتاز عالم دین ہیں مولانا صاحب، تو ان دونوں حضرات کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ ناقوان حضرات بھی ہیں، نہیں پڑے گا، تو انشاءاللہ یہ اول کے حوالے سے اور سیرت النبی کے حوالے سے یہ باقاعدہ انشاءاللہ پہلا اجلاس ہے اور جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوشش کریں گے ہم ہر سال سیرت کانفرنس کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کونسل کی کسی جگہ پر بھی جگہ کا تعین میرے دوست کریں گے، احباب کریں گے، جس جگہ پہ اتفاق رائے آئے گا تو انشاءاللہ ہر سال ہم سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ باقاعدہ تمام مسالک کے علماء اکرام کا ایک ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرنا، یہ بڑی اچھی قدم ہے، اور اس کو کس طرح ہونا ہے؟ میر افضل صاحب، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اتفاق رائے کی،
آپ کو بھی اچھا طرح معلوم ہے میری اس مسجد کے ساتھ وابستگی کے بھی 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے ہمیشہ فرقہ واریت کی حوصلہ چکنی کی ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ تمام احباب یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، میں نے کبھی بھی منبر اور محراب کو نفرت انگیز مواد کے لیے استعمال نہیں کیا کبھی۔ اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کونسل ایک مثالی منصب رہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی فرقہ واری ہو، کسی قسم کے کوئی اختلافی مسائل یہ سر نہ اٹھیں، اور جہاں کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس کو آگے پھیلنے بالکل نہیں دیتا۔ اور میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ بہت سے خطیب بیٹھیں گے، بنیادی کے خطیب صاحب ہیں، یہ ببرال کے خطیب صاحب ہیں، یہ تاتار کے خطیب صاحب ہیں، اسی طرح یہ میرا ببرال کے خطیب صاحب ہیں، تمام حضرات میری جمعے کے دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو ایک موضوع بھی بتا دوں کہ اس موضوع کے اوپر آپ بات کریں، تاکہ کسی قسم کا کوئی ہمارے اس علاقے میں کسی قسم کا کوئی اختلافی مواد جو ہے وہ شائع نہ ہو، نشر نہ ہو، کسی اسپیکر سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کو پریشانی ہو یا علاقے میں کوئی خراب ہو۔ اور آج تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شخص میرے جو مسلک کے لحاظ سے جو ہمارے مخالف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج تک وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں سے کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں، اور میں انشاءاللہ وہ آئندہ ہاں جی بالکل۔ کل ڈسٹرکٹ پرسوں نہیں کل ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک اور ملک کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر مانسرا اور ڈی پی مانسرا اور تمام اسٹیک ہولڈر ادارے جتنے بھی تھے وہاں موجود تھے، اور علماء اکرام کی بڑی ایک وہاں پہ تعداد تھی۔ تو وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کو عمل کے ساتھ اس چیز کو جو ہے کیا جائے۔ تو دیکھیں وہ تو چلے بڑے لیول پہ بات تھی، آج جس طرح حضرت مولانا کبیر صاحب نے جو بات کہی کہ یہاں پر جو علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت عمل کو باہر رکھے ہوئے ہیں، اخوت بھائی چارے کی فضا کو باہر رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مسالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس علاقے کے لوگوں کا جو امن ہے، اس علاقے میں جو رشد و ہدایت کا پیغام ہے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ اس پر میں ڈپٹی مانسرا سے بھی گزارش کروں گا کہ تعریفی اسناد دیا جائے کیسے علماء اکرام موجود ہیں جو بغیر کسی غرض و غایت، طمع، لالچ، شہرت کے وہ ایک کام کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، کہ یہ اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور بھی ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو امن اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہوں۔ آج کل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے فطرے بھی سار اٹھا رہے ہیں، اور ان کی سرکوبی کے لیے علماء اکرام کا کردار یہ راوت دستے ہے۔ اس بات میں خود نے مبارکباد دیتا ہوں، اور آج مجھے بھی اتفاق ہوا، اور روز اول سے 30 سال سے میں بھی انہیں کے پیچھے اکثر موقع ملتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، بڑے اچھے۔ آج تو ماشاءاللہ آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ بس 58 سال ہو گئی ہے۔ یہ 58 سال جی۔ جس زمانے میں 92 میں ان کے پیچھے جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے، اس کو پھر یہ بہترین خوبصورت ایک جوان ہوا کرتے تھے، اور میں اس وقت کافی عمر میری 28-29 سال عمر تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کم عمری میں یہ بچہ خطبہ دے رہا ہے کہ جس کی جو بالش ہے، جو داڑھی ہے، وہ بھی نہیں تھی۔ آج ماشاءاللہ میرے سامنے ایک بزرگ کی حیثیت ہے، اور میں بھی آخری سٹیج پر۔ یہ زندگی ہے، کسی بھی وقت کہاں بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن عملی طور پر انسان نے اپنا جو ہے نا کردار ادا کرنے، اور مرنے کے بعد وہ کردار ہی اس کا جو ہے وہ شناخت بنتی ہے۔ انسان کوئی چیز نہیں، انسان کا کردار بڑی چیز ہو۔ رزق صاحب میرا خیال ہے جان صاحب مہربانی، بہت شکریہ جی، باتیں بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ علماء اکرام کی محفل تھی، ان کے سامنے میرا بولنا اس طرح جس طرح سورج کے سامنے چراغ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی غیب سے کچھ الفاظ مل جاتے ہیں جو آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمائے کہ ہمیں یہ ایک موقع نصیب کیا ہے۔ اتوار کے دن 31 اگست کو انشاءاللہ بعد نماز ظہر ہماری مسجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبہ آباد کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس، سیرت کانفرنس کے عنوان پر منعقد کی گئی ہے، کہ اس میں انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی مولانا شبیر احمد کشمیری صاحب اسلام آباد سے آئیں گے، اور اسی طرح مانسرت سے ہمارے مولانا امجد سعید قریشی صاحب وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اسی طرح ان کے ساتھ نعت خوان حضرات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے
کہ ضرور اس مبارک مجلس کے اندر، اس کانفرنس کے اندر ہر آدمی کوشش کرے شرکت کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ہمیں ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.